السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں ملک کے مشہور سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئی۔ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو قومی سیاسی توجہ کا مرکز تب بنی جب وہ اپنے والد صدر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شملہ معاہدے میں ہونے والی انڈیا پاکستان سمٹ میں شامل ہوئی، جہاں ان کا تعارف بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ہوا، جس سے قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر آپ کو نوٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 1974 لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس میں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لاہور میں ان کی ملاقات مسلم دنیا کے کئی سینئر رہنماؤں سے ہوئی۔ جولائی 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی عام انتخابات میں دوبارہ جیت اور بعض الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد آرمی چیف ضیاء الحق نے آئین معطل کرتے ہوئے ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی مخالف کے قتل کے کیس میں گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل شروع کیا گیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ آخرکار اپریل 1989 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے بعد فروری 1981 میں محترمہ نے باضابطہ طور پر تحریک برائے بحالی جمہوریت شروع کی، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اکٹھا کیا اور 4 نکاتی پروگرام کا مطالبہ کیا، جس میں مارشل لا کا خاتمہ، 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی انتخابات اور سیاسی اقدار فوج سے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنا تھا۔ 1981 میں الذوالفقار گروپ، جو کہ محترمہ کے بھائیوں سے منسوب تھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد حکومت نے محترمہ اور ان کی والدہ کو دوبارہ گرفتار کر کے سکھر جیل منتقل کر دیا۔ صحت کے مسائل کا سامنا کرنے پر آپ کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ 2 سال تک نظر بند رہیں۔ جب ضیاء الحق نے دسمبر 1982 میں واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کیا تو امریکی حکام نے ان کے ساتھ محترمہ کی قید کا معاملہ اٹھایا۔ جیسے جیسے بین الاقوامی دباؤ بڑھتا گیا، پاکستانی حکومت نے انہیں رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جنوری 1984 میں محترمہ کو جنیوا جانے والی پرواز پر سوار کر دیا گیا۔ جنوری 1985 میں وزیر اعظم جنیچو خان کی حکومت میں صدر ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا اٹھا لیا اور محترمہ نے وطن واپسی کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ اپریل 1986 میں لاہور وطن واپسی پر ایئرپورٹ پر ایک بڑے ہجوم نے آپ کا استقبال کیا۔ مئی 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کرنے کے ساتھ ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور نومبر میں غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ محترمہ نے انتخابات کا تو خیر مقدم کیا، لیکن غیر جماعتی انتخابات کے معاملے کو قانونی طور پر چیلنج کیا۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی بہاولپور میں طیارہ حادثے میں اچانک موت ہو گئی۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلان کیا کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ الیکشن کی تیاری میں پاکستانی معاشرے کے آزاد خیال طبقوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی کی بے نظیر پر تھی، اور دوسری طرف ضیاء الحق کے وفادار اور اسلامی بنیاد پرستوں نے متحد ہو کر ایک نئی سیاسی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد IJI تشکیل دی، جسے ممکنہ طور پر ISI نے فنڈز فراہم کی اور جیت کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے۔ ان مشکلات کے باوجود محترمہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں کامیابی کے ساتھ جیت دلاتے ہوئے 205 میں سے 93 نشستیں حاصل کرائیں، اور ان کے مقابلے میں IJI نے صرف 54 نشستیں حاصل کی۔ صدر غلام اسحاق نے آئینی طور پر بے نظیر بھٹو کو اگلی حکومت بنانے کی دعوت دی اور اپنی حکومت بنانے کے لیے محترمہ نے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے پاس پارلیمنٹ کی 13 نشستیں تھیں۔ بالآخر اس طرح 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ محترمہ کسی بھی مسلمان ملک میں پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کے ساتھ ساتھ 35 سال کی عمر میں وہ اسلامی دنیا کی سب سے کم عمر منتخب رہنما تھی۔ محترمہ کی پہلی کابینہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ تھی۔ آپ نے وزیر خزانہ کا عہدہ اپنے پاس رکھ اپنی والدہ کو سینئر وزیر اور سسر کو پارلیمانی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیا۔ انتظامیہ میں شامل بیشتر افراد کو سیاسی تجربہ نہ تھا، ایسے میں پارٹی کے پرانے کارکنان سرمایہ دارانہ نوازی کی وجہ سے مایوس ہو کر پارٹی چھوڑنے لگے۔ بطور وزیر اعظم آپ کی حکومت اور فوجی انتظامیہ کے درمیان عدم اعتماد برقرار رہا۔ آپ اپنی پہلی مدت کے دوران کوئی بڑی قانون سازی کرنے سے قاصر رہیں، تاہم آپ نے ضیاء دور کی حکومت میں قید کئی سیاسی قیدیوں کی رہائی حاصل کی۔ بے نظیر بھٹو نے جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، منشیات کی غیر قانونی تجارت جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ ایسے میں الیکشن میں کیے وعدے مفت تعلیم و صحت، روٹی کپڑا اور مکان شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اس وقت ملک کے 60% آبادی والا صوبہ پنجاب ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اور صوبائی وزیر اعلیٰ نواز شریف کے زیر کنٹرول تھا۔
نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک دوسرے کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے زبردست جنگ چل رہی تھی۔ اپریل 1989 میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر بے نظیر بھٹو کے خلاف پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک شروع کی، جو کہ کامیاب نہ ہو سکی اور 12 ووٹوں سے ناکام ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور ووٹروں کو ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے اسامہ بن لادن نے $10 ملین نواز شریف کے ذریعے رشوت فراہم کی تھی۔ محترمہ کی حکومت کے دوران سندھ میں نسلی تشدد پھوٹ پڑا، جس میں زیادہ تر ہلاک ہونے والے مہاجر تھے۔ MQM جو مہاجر مفادات کی نمائندگی کرتی تھی، محترمہ کی مخلوط حکومت کو چھوڑ کر حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے عام ہڑتال اور دیگر آوازوں میں شمولیت اختیار کر لی، جن کو دبانے کے لیے 9 مئی 1990 میں محترمہ نے فوج کو کراچی اور حیدرآباد میں امن بحال کرنے کا حکم دیا۔ اپنی پہلی حکومت کے دوران محترمہ کو حکومتی معاملات میں کنٹرول برقرار رکھنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کے شوہر آصف علی زرداری کو حکومت کا رکن نہ ہونے کے باوجود کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کی اجازت تھی اور ان پر کک بیکس وصول کرنے کے بھی الزامات تھے۔ پبلک سیکٹر کی صنعتوں میں کرپشن کی کہانیاں منظر عام پر آنے لگی، جس نے بھٹو کی ساکھ کو مجروح کیا۔ بے روزگاری اور مزدوروں کی ہڑتال ہونے لگی، جس سے ملک کا معاشی پہیہ رک کر جام ہو گیا۔ ایسے میں 6 اگست 1990 میں صدر اسحاق خان نے آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو امن و امان برقرار رکھنے میں ناکامی کی وجہ سے برطرف کر دیا اور ساتھ ہی غلام مصطفیٰ جدوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کرتے ہوئے ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا، اور اس طرح بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا خاتمہ 1 سال 8 ماہ اور 4 دن کے بعد تمام ہوا۔